أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 سے 60۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ آیات زیر تفسیر میں بیان کیے جانے والے مضامین اور موضوعات میں سے سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے، ایک قانون اور ضابطہ بنا دیا ہے، اور یہ ضابطہ اور قانون روز اول سے ہی میری کتاب میں، میرے رجسٹر میں یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور وہ فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا سنایا، کیا لوح محفوظ میں درج فرمایا؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی بستی اجتماعی طور پہ کفر و شرک میں، ظلم میں، جبر میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ کی بغاوت و سرکشی پہ کھڑی ہو جائے گی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اس بستی کو یا تو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، یا پھر اگر ساری بستی کو، سارے اہل قریہ کو اگر تباہ و برباد نہ بھی کروں گا تو کم از کم ان کی یہ سزا ضرور ہوگی کہ میں انہیں بڑا شدید عذاب، میں انہیں بڑے شدید عذاب سے دوچار ضرور کروں گا۔ مثال کے طور پہ انہیں معیشت کی تنگیوں میں مبتلا کر کے، مثال کے طور پہ ان پہ کسی دشمن کو مسلط کر کے، مثال کے طور پہ ان کے اوپر کسی ظالم و جابر حکمران کو مسلط کر کے،
اور اسی طرح ان کے آپس کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر ان کو آپس میں ہی دست و گریباں کر کے ان کو مزہ چکھا دوں گا۔ تو عذاب شدید کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ قیامت قائم ہونے کے بعد تو جو سزا انہیں ملے گی وہ ملے گی ہی، دائمی اور ابدی جہنم کی شکل میں، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی میرا یہ فیصلہ اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کو نہیں سمجھیں گے، اس پہ قائم نہیں ہوں گے، بلکہ کفر و شرک کی دلدلوں میں پھنسے رہیں گے، نبیوں کی مخالفت پہ ڈٹے رہیں گے، تو یا تو ساری بستی کو ہی تباہ و برباد، کوئی اجتماعی عذاب جیسے قوم ثمود، عاد اور دیگر بستیوں کو اللہ رب العزت نے بطور مثال ذکر فرمایا ہے۔ پہلا قاعدہ قانون تو یہ ہے، اگرچہ بظاہر یہ الفاظ ہیں کہ ہر بستی کو ہلاک کروں گا یا عذاب سے دوچار کروں گا، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ دیگر آیات قرآن مجید کی اگر دیکھی جائیں، ان پہ غور کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے بستیوں کی تباہی کا جب تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ ہی ان کے ظلم کا، ان کے کفر کا، ان کے شرک کا بھی تذکرہ فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تباہی اور بربادی صرف ان کے ساتھ خاص ہے جو ظالم، جابر، کافر، مشرک ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ ہود میں ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب کبھی بھی ایسا نہیں رہا، یعنی اس کا کبھی بھی یہ قاعدہ قانون اور ضابطہ نہیں رہا کہ وہ بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے، اور آگے فرمایا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ معلوم ہوا کہ اگر بستیوں والے ظالم بھی ہوں، اور ظالم سے مراد اکثر کافر و مشرک ہوتا ہے، دیگر ظلم بھی اگرچہ اس میں شامل ہیں، تو اگرچہ بستیوں والے ظالم ہوں، کافر و مشرک ہوں، پھر بھی اللہ پاک اتنی دیر تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان لوگوں میں کچھ لوگ اصلاح پسند، ان کی اصلاح کرنے والے، دعوت و تبلیغ کا، اصلاح کا کام کرنے والے موجود ہوں۔ جب تک اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں اس وقت تک بھی اللہ پاک ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان شرطیہ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر یہ ان نافیہ، اور اس کا ترجمہ نہیں، وَإِن اور نہیں، من قریت کوئی بھی بستی، قریت نکرہ ہے، ترجمہ کریں گے کوئی بستی، لیکن من کی وجہ سے اس میں کوئی میں اور نکرہ میں اور اضافہ ہو جائے، من قریت کوئی بھی بستی، اس میں تھوڑا سا زور پیدا کر دیں گے من کی وجہ سے، اور ان کو من کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر ان نہیں پڑھیں گے بلکہ وَإِن مِّن، یہ تجوید کا قاعدہ ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی بھی بستی نہیں، الا مگر نحن ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں، مہلکون تھا اصل میں، مہلکون جیسے مؤمنون، مشرکون اسم الفاعل، تو مہلکون کا آخر سے نون ڈراپ ہو گیا، حذف ہو گیا، نحن الا مگر نحن ہم مہلکو ہا اسے ہلاک کرنے والے ہیں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قریہ کی طرف، مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے پہلے،
بعد میں جو عذاب ملے گا وہ تو ہے ہی ہے، یہ پہلے کی تباہی کی بات ہو رہی ہے۔ او یا معذبو، یہ بھی اسم الفاعل تھا، شروع میں میم پیش مو اسم الفاعل کی علامت ہوتی ہے کرنے والا، تو یہ بھی معذبونا تھا، نون گر گیا ہے آخر سے عربی گرامر کے کسی قانون کی وجہ سے۔ او یا معذبو، یا ہم عذاب دینے والے ہیں ہاں اسے، یعنی بستی کو، اور بستی سے مراد بستی کے رہنے والے۔ او معذبوہا، یا اسے عذاب دینے والے ہیں عذاباً شدیدا، سخت عذاب۔ کانا ذالک، یعنی دو صورتیں، یا تو مکمل تباہی پوری بستی کی، یا پھر بستی تباہ نہ کی جائے اور ان کو کسی عذاب سے دوچار کر دیا جائے۔ کانا ہمیشہ سے ہے، ذالکا یہ بات، فی الکتابی کتاب میں، مراد لوح محفوظ، مستورا لکھی ہوئی، مفعول کے وزن پہ، مستور جسے لکھا گیا ہو، مستورا لکھی ہوئی، کان ذالک فی الکتابی مستورا، یہ بات کتاب میں ہمیشہ سے لکھی ہوئی، ریکارڈ روم میں، رجسٹر میں، لوح محفوظ میں۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایک خاص فضل اور احسان کا تذکرہ فرمایا، اور وہ فضل کیا ہے؟ وہ فضل یہ ہے کہ آخری امت کو اللہ رب العزت نے کچھ خاص اعزازات اور کچھ خاص رعایتیں عطا فرمائی، جن میں سے ایک رعایت یہ بھی ہے، یا ایک خصوصی ان پہ شفقت اور رحمت یہ بھی ہے کہ پہلی قوم میں جب کوئی منہ مانگی نشانی مانگتی تھی نا، تو اللہ پاک انہیں منہ مانگی نشانی عطا کر دیتے تھے کہ یہ لو یہ نشانی، لیکن ساتھ اللہ پاک یہ بتا دیتے تھے کہ اگر منہ مانگی نشانی لوگ ہیں نا اپنی مرضی کی تو میں دے تو دوں گا، لیکن پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، پھر مہلت سدھرنے کی، اصلاح کی مہلت، توبہ کا وقت ختم، پھر نشانی لو اور فیصلہ کرو، ایمان لانا ہے تو ٹھیک ہے، نشانی دیکھ کر بھی، منہ مانگی نشانی دیکھ کر بھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو فوری میرا عذاب اور میری گرفت آ جائے۔ اور ایسے لوگوں پر عذاب بنتا بھی ہے، اپنی مرضی کی نشانی، منہ مانگی نشانی لے کر بھی ایمان نہ لائیں، پھر ان کے ہٹ درم ہونے میں کوئی شک تو نہیں رہ جائے۔ نشانیاں، سائنز تو اللہ رب العزت ہر قوم کو اور ہر انسان کو ہی عطا کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان لے آئے، تاکہ وہ سدھر جائے، تاکہ وہ اصلاح کر لے۔ تو اللہ پاک نشانیاں تو دکھاتے رہتے ہیں، اپنی توحید کی، اپنے نبی کی رسالت کی، اور اپنی کتاب کی سچائی کی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے سچا ہونے کی نشانیاں تو اللہ رب العزت دکھاتے رہتے ہیں، لیکن بعض قومیں اپنی مرضی کی نشانیاں چاہتی، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور اللہ پاک نے یہاں اسی قوم کو بطور مثال بیان بھی کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ یہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی ایسے آئے اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو اونٹنیاں تو انہوں نے بڑی دیکھی تھی، ہر اونٹ ہی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر انسان اس کی باڈی پہ، اس کی جسامت پہ غور کرے، کتنے کتنے دن بغیر پانی مانگے ریگستانوں میں، گرمیوں میں چلتا رہا، تو اللہ پاک نے اس کی تخلیق ان علاقوں اور اس موسم اور وہاں کی ضرورت کے مطابق فرمائی۔ اللہ پاک کو پتا تھا کہ ان علاقوں میں نے پانی بہت کم رکھا ہے، تو یہ جانور تو مر جائے گا، لوگ اس پہ سفر کیسے کریں؟ تو ویسے تو ہر اونٹ ہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا؟ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، غور کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن ایک خاص قسم کا اونٹ، خاص قسم کی اونٹنی، وہ ان کے مطالبے پر اللہ پاک نے پہاڑ کے اندر سے نکال کے دکھا دی۔
اللہ اکبر. لیکن اس اونٹنی کو دیکھ کر بھی ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ اس اونٹنی کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ بیان ہو. اس کی کونچیں کاٹ دی، کہ ٹانگیں کاٹ دی وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے اپنے اس فضل کا تذکرہ فرمایا ہے آیت زیر تفسیر میں کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو کوئی ایسی نشانی نہیں دی کہ جس نشانی کے بعد ان کی مہلت کا زمانہ ختم ہو جائے اور ان پہ عذاب آ جائے. ایسی کوئی نشانی نہیں دی، منہ مانگی نشانی نہیں دی، بلکہ ویسے نشانیاں تو دی ہیں. سب سے بڑی نشانی تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن مجید. سب سے عظیم معجزہ، عظیم نشانی جو قیامت تک انسان دیکھتے رہیں. اور ویسے تو یہ قیامت کے بعد بھی قائم رہے گا، لیکن قیامت تک لوگ اس معجزے کو دیکھ کر اس پر ایمان لاتے رہیں. وما منع، اور کس چیز نے روکا؟ اس ماں کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، دو طریقوں سے ترجمہ ہو سکتا ہے. وما، ما استفہامیہ سوالیہ، وما اور کس چیز نے منع روکا، نہ ہمیں، اور ہمیں کس چیز نے روکا، ان نرسل بالآیات، کہ ہم اتاریں آیات کو. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے ما کو نافیہ بنا رہا، وما کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے جملے میں، وما منع اور نہیں روکا، نہ ہمیں. یہاں تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے منعنا، منعنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے روکا، منعت میں نے روکا، منعنا ہم نے روکا. تو یہ منعنا نہیں ہے ہم نے روکا، بلکہ یہ ہے منع الگ ہے اور نا ضمیر الگ لگی ہوئی ہے. وما اور نہیں، منع روکا، نہ ہمیں، ان نرسلا یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، ان کے نرسلا ہم بھیجیں، بالآیاتی نشانیاں دے کر. بازر بھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، سات نشانیوں کے یا نشانیاں دے کر. وما منعنا ان نرسل بالآیاتی، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں. اور یہاں نشانیوں سے مراد لوگوں کی منہ مانگی نشانیاں. اللہ مگر، ان کے مگر اس بات نے کہ کذبا جھٹلا دیا تھا، بی کو ہا انہیں، ہا کی ضمیر آیات کی طرف لوٹ رہی ہے، بی ہا انہیں، مگر اس لیے کہ انہیں جھٹلا دیا تھا. الاولون پہلے لوگوں نے چونکہ نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، اس بات نے ہمیں روکا ہوا ہے اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے زمانے کے آپ کی امت دعوت کے لوگ ہیں، کفار ہیں، وہ آپ سے جو نشانیاں مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انہیں بھیجنے میں ہمیں صرف اور صرف اس بات نے روکا کہ ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کی نشانیاں منہ مانگی مانگ کر لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی امت میں بھی لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر جھٹلا دیں اور پھر ہم ان کی مہلت ختم کر کے ان پر عذاب لیں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ایمان لانے کے لیے مہلت کو باقی رکھا. وَآتَيْنَا، اور آگے مثال بیان فرما دی. وَآتَيْنَا، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، یقین نہ آئے، اس قانون کی سمجھ نہ آئے تو وہ یہ مثال پڑھ لے، سن لے. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی ثمود کو، قوم ثمود کو جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، الناقۃ،
اونٹنی، مبصرتن، مبصرتن واضح نشانی کے طور پر، ویزیبل سائن، مبصرتن ایسی چیز کہ جو بڑی صاف کلیئر نظر آئے، مبصرتن یہ اصل میں آپ یوں سمجھ لیں آیتن مبصرتن ایک واضح نشانی کے طور پر، ویزیبل سائن۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی، پھر ظالموا انہوں نے ظلم کیا، اس کے ساتھ کی ضمیر لوٹ رہی ہے الناقہ کی طرف، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اس کو تسلیم کرنے کے بجائے، پانی پینے کی اس کی باری تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، قتل کر دیا۔ فَظَلَمُوهَا تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ اور نہیں ہم بھیجتے، بِالْآيَاتِ نشانیوں کے ساتھ، یا ترجمہ کریں گے اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں دے کر انبیاء کرام کو، تخویفاً الا مگر تخویفاً خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، وارننگ کے لیے، یا ہم ان کو ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو نشانیاں تو دے کر بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے، لیکن یہ ظالم ڈرنے کی بجائے، جیسا کہ اگلی آیت کریمہ کے آخر کی بجائے سرکشی میں، کفر میں، شرک میں، نافرمانی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو اور قرآن مجید کے اندر بیان ہونے والے ایک درخت کو، جس کا نام عبداللہ عنہ نے زقوم کا درخت بیان کیا، شجرۃ الزقوم۔ تو اللہ پاک نے واقعہ معراج کو اور قرآن مجید میں بیان ہونے والے جہنم کے ایک درخت شجرۃ الزقوم، ان دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے ایک آزمائش اور ایک ٹرائل قرار دیا ہے ایمان والوں کے لیے، ایک کسوٹی قرار دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کئی ہم نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں جو آزمائش ہوتی ہے ایمان والوں اور کفر اور انکار کرنے والوں کے درمیان، وہ ایک خط امتیاز کا کام کرتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، کون اللہ کو، جبریل امین کو اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہے، اور کون نعوذ باللہ ان کو کچھ اور خیال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لَكَ تجھ سے، اور جب یعنی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کہا آپ سے، اِنَّ رَبَّكَ بے آپ کا رب، احاطہ گیر رکھا ہے، بے شک آپ کا رب، یا ترجمہ کریں گے بے شک آپ کے رب نے، اور جب کہا ہم نے آپ سے بے شک آپ کے رب نے احاطہ گیر رکھا ہے، بالناس لوگوں کو، احاطہ کر رکھا ہے لوگوں کا یا گیر رکھا ہے لوگوں کو، یہ جملہ پورا ایک مضمون ہے، اور اس جملے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کافروں مشرکوں کے مقابلے میں ہر قسم کا تحفظ، سیکیورٹی عطا فرمائی، اور ان کافروں اور باغیوں کو ہم نے گیر رکھا تھا، گھیرا ڈال رکھا تھا ہم نے۔ کبھی اتنی طاقت و قوتوں کے باوجود بھی اور مسلمانوں کے کمزور ہونے کے باوجود بھی یہ ہمارے ان کو گھیرنے کی وجہ سے ہی ممکن ہوا کہ یہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، باوجود سازشوں کے، شرارتوں کے، پروپیگنڈوں کے، پلاننگوں کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پورا زور لگا لیا کافروں نے، ایڑی چوٹی کا، لیکن ساری زندگی آپ کو اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکے، آپ کا ایک بال بھی بھیکا نہیں کر سکے۔ تو یہ آپ کو تسلی ہے
کہ ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا تھا نا ہم نے ان کافروں کو گھیرا ہوا ہے، لہذا آپ بے خوف ہو کر پورے اطمینان اور تسلی کے ساتھ دعوت کا، تبلیغ کا کام کرتے رہے، اللہ آپ کی آئندہ بھی حفاظت فرمائے۔ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، یہ آخری حصہ جو ہے اس میں اس آزمائش کا تذکرہ کیا۔ بعض چیزیں اللہ پاک نے آزمائش کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا، الرؤیا منظر، خواب بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، سائٹ، نظارہ، منظر۔ تو یہ نظارے جو ہیں زیادہ تر تو انسان بند آنکھوں سے دیکھتا ہے خواب کی حالت، لیکن یہ بیداری کی حالت میں دیکھنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ بیداری کی حالت کے لیے ہی استعمال ہوا۔ اور یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض منکرین حدیث جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج یہ خواب کی حالت میں ہوا، بیداری کی حالت میں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ نہیں ہوا، خواب میں اللہ پاک نے سیر کرائی۔ اور یہاں لفظ بھی اس طرح کا آ گیا، رؤیا، جو خواب کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، عموماً۔ تو اب اس کا جواب کہ یہ الرؤیا کا لفظ یہاں خواب کے لیے نہیں بلکہ بیداری کے لیے، بیداری میں دیکھنے کے لیے ہے، اس کی دلیل اسی آیت کریمہ کے اندر ہی موجود ہے۔ آئیے پہلے اس کو پڑھیے۔ وما جعلنا، نہیں ہم نے بنایا، الرؤیا، اس منظر کو یا وہ منظر، اللاتی، جو ارینا، ہم نے دکھایا، کا، آپ کو، جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا اس منظر کو ہم نے نہیں بنایا، الا فتنۃ، مگر ایک آزمائش، للناس، لوگوں کے لیے۔ یہ ہے جواب، فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک آزمائش، ایک ٹرائل ہوگا سب۔ اب یہ آزمائش اگر خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا ہوں اور میں وہاں سے آسمانوں پہ گیا ہوں اور میں نے جنت اور جہنم کے بڑے مناظر دیکھے ہیں، مجھے بڑا کچھ دکھایا گیا ہے، نبیوں سے ملاقاتیں بھی کروائی گئی، تو اس میں آزمائش اور ٹرائل اور امتحان والی وہ بات ہے۔ یہ خواب تو میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں نا، خواب میں تو میں اور آپ بھی ایسے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آزمائش تو بنی ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے، ورنہ خواب تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ کوئی شخص کہے میں خواب میں آج عمرہ کرنے گیا ہوں، میں خواب میں امریکہ پھر رہا تھا، میں خواب دیکھتا ہوں میں آسمان میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، کبھی کسی نے اس کے خواب پہ اعتراض کی؟ کبھی وہ خواب کسی کے لیے آزمائش بنا؟ آزمائش تو یہ اس وجہ سے بنا کہ یہ منظر ایسا تھا جو جسم اور روح کے ساتھ تھا اور جو عام طور پہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے تو دو گروہ بن گئے لوگوں کے، کچھ نے کہا سمعنا و صدقنا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے یہ سارا منظر اور واقعہ سن لیا اور ہم نے اس کی تصدیق کر، یہ سچا۔ اور کچھ نے کہا کہ سمعنا وکذبنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی تکذیب کر دی، کچھ نے جھٹلا دیا۔ تو الرؤیا یہاں حالت بیداری میں کوئی منظر دیکھنا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں ہم نے بنایا وہ منظر، اللاتی، جو ارینا، ہم نے دکھایا، کا، آپ کو، الا، مگر، فتنۃ، ایک آزمائش، للناس، لوگوں کے لیے، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ والشجرۃ الملعونۃ، اور وہ درخت بھی آزمائش بنایا، الملعونۃ، جس پر لعنت کی گئی ہے، ملعون جس پر لعنت کی جائے، مفعول کے وزن پہ، والشجرۃ الملعونۃ، اور وہ درخت
جس پر لعنت کی گئی ہے فی القرآن، قرآن پاک میں سورہ صافات اور سورہ دخان میں اس درخت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو شجرۃ الملعونہ سے مراد ہے الشجرۃ المذمومہ، یعنی اس کی مذمت کی گئی ہے، یعنی اس کی بڑی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ بڑا ہی کڑوا اور بڑا ہی تکلیف دہ قسم کا درخت ہے جہنمیوں کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ درخت اگرچہ اس کا نام یہاں بیان نہیں ہوا، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس درخت کو زقوم کا درخت قرار دیا۔ تو وہ جہنم کی آگ کی تہوں میں اگا ہوا درخت ہوگا۔ اب آگ کے اندر درخت، دل نہیں نہ مانا، آگ کے اندر درخت، کہ آگ بھی اتنی شدید اور اس میں درخت اگا ہوا۔ تو یہی آزمائش ہے کہ انسان جو شخص اس کو مانتا نہیں، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، طاقتوں اور اس کے کمالات اور اختیارات کو بھی پہچاننا ہی نہیں۔ وہ بیچارہ ظاہری اسباب کا مارا ہوا، سائنس کا مارا ہوا، وہ سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہم دیکھتے ہیں بس یہی ہو سکتا ہے، جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ معراج کے متعلق، ہیا رؤیا عین، ہیا رؤیا عین اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رؤیا عین اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت کے پہلے حصے میں ذکر ہے نا معراج کا، الرؤیا کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، خواب میں دیکھنا نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں آنکھ سے سارا کچھ دیکھنا مراد ہے۔ وَنُخَوِّفُ، اور ہم ڈراتے ہیں ہم انہیں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں۔ اگر اس درخت کو بیان کیا ہے ایک تو آزمائش ہو گئی، جیسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ ہم نے جہنم پہ کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں؟ 19۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ 19 کا حصہ ایک آزمائش بنا دی۔ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ 19 میں کیا حکمت ہوئی، پورے 20 کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ پاک فرمانا یہ بھی آزمائش۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں ہم انہیں۔ تو اس زقوم کے درخت کے ذریعے ایک کام یہ بھی ہے کہ ایک تو آزمائش ہو گئی، دوسرا ہم ڈراتے ہیں ہم انہیں۔ فما یزید، فا تو ما نہیں، یزید زیادہ کرتا ہم انہیں، مگر یہ انہیں زیادہ نہیں کرتا، یعنی یہ ڈراوا، الا طغیانا کبیرا، مگر بہت بڑی سرکشی میں۔ یہ ڈراوا انہیں ایمان میں زیادہ نہیں کرتا، یہ اطاعت و فرما برداری میں زیادہ نہیں کرتا، بلکہ سرکشی نافرمانی میں ہی اور زیادہ کر دیتا۔ وہ ڈرانے والی چیزوں پر بھی اعتراض کر دیتا، لو جی اے نمی جہنم، اے نواں درخت جہنم دی تہواں دے وچ جناب یہ درخت ہو گیا ہے، کدی اگ دے وچ بھی درخت ہو گیا، تو یہ سرکشی میں اور اضافہ ہی ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید میں بیان کردہ تمام حقائق پر صحیح معنوں دل و جان سے یقین اور ایمان لانے کی، یقین کرنے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔